ایک گناہ کبیرہ عمل، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر تقریباً سارے مسائل کا اسلام کے اندر موجود، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور موجودہ وقت میں ہمارا سماج اسے جوجھ رہا ہے، اسے پریشان ہے، ہر ایک شخص سے پریشان ہے۔ اس کا علاج، اس کا نظریہ اسلام نے اس کا حل کیا پیش کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی خرابیاں پر سے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، کوئی بدلاؤ اپنی زندگی میں نہیں چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے کو بدلے، دوسرے کی زندگی میں کچھ تبدیلی دیکھیں، دوسروں پر اس کی انگلیاں اٹھتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور پرکھیں اور چیک کریں کہ کہاں خامی ہے، کہاں غلطی ہے، تاکہ ہم اپنا سدھار کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں۔ لہٰذا بنا کسی لمبی تمہید کے میں دعوت دینا چاہوں گا فضل شیخ احسان مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اس موضوع کی تفصیل کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد حتى يعلو قلبه فذلك الخير الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي وقال ابن عمر رضي الله عنه إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وساعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيد سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، محترم سامعین کرام، اس مسجد کی طرف سے مسلسل ہر ماہ کے آخر میں پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اور الحمدللہ آج یہ 14واں پروگرام ہے۔ مختلف علماء کرام مختلف موضوعات پر بیانات دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، وعظ و بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جن برائیوں میں ملوث ہیں، جن گناہوں میں ملوث ہیں، جو معصیات، جو خطائیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جو کوتاہیاں، جو کمیاں یا جو لغزشیں ہمارے سماج میں موجود ہیں، ان پر متنبہ کیا جائے، ان پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ وہ عظیم ترین معصیات ہیں، یہ وہ عظیم ترین گناہ ہے، یہ وہ عظیم ترین غلطیاں ہیں جن پر آپ تسلسل کے ساتھ پہلے در پہ عمل کرتے رہے تو آپ جہنم کے مستحق قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہ گرے، توبہ اور استغفار کے آنسو نہ گرے، آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں سر سجود ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ
پورے سوئی کے ساتھ پورے دل جمعی کے ساتھ توبہ نہیں کیا تو رب العالمین آپ کی لغزشوں کو آپ کی خطاؤں کو اور آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرنے والے. یہ وہ گناہ ہیں یہ وہ عظیم غلطیاں ہیں جن پر رب العالمین آپ کا پکڑ کرنے والا ہے جنہیں رب العالمین آپ کی لغزشوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ تائب نہیں ہوں گے پورے صدق دلی کے ساتھ. محترم سامعین آپ نے سنا ہوگا قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا جمعہ کے خطبات آپ مسلسل سنتے ہیں ائمہ اور علماء کی تقاریر سنتے ہیں. سابقہ امتوں کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے چاہے قوم ہود ہو چاہے قوم عاد ہو چاہے قوم سمود ہو چاہے قوم شعیب ہو چاہے قوم لوط ہو. البتہ سابقہ تمام امتیں سابقہ تمام قومیں صرف اس وجہ سے تباہ کر دی گئی صرف اس وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کی. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلے. اس کے رسول نے جن احکام کو جن فرامین کو اور جن پیغامات کو اپنی امتوں تک پہنچایا ان پیغامات کو قبول نہ کرتے ہوئے سرکشی اور انحراف کی راہ کو اپنایا. یہی وہ اسباب ہوئے جن بنا پر سابقہ تمام امتیں تباہ و برباد کر دی گئیں. رب العالمین نے ان امتوں کی تباہی کا ان امتوں کی بربادی کا ان امتوں کی ہلاکتوں کا نقشہ مختلف آیتوں میں کھینچا ہے. رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ جتنی بھی قومیں گزری ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. جتنی امتیں گزری فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہم نے انہیں تباہ کیا برباد کیا دنیا سے انہیں نیست و نابود کر دیا بلا وجہ بلا سبب نہیں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہر قوم کو ہر ملت کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے جرم کی پاداش میں ان کے معصیت کی پاداش میں ان کے لغزشوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہم نے ہر قوم کو ان کے لغزشوں اور ان کی خطاؤں کی وجہ سے گرفتار کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا تو بعض قوموں پر عذاب کی جو شکل نمودار ہوئی حاصبہ پتھروں کی بارش کی گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا تو بعض قوموں پر صورت حال یہ پیش آئی کہ رب العالمین کی طرف سے پتھروں کی بارش کی گئی پتھروں کی الغار ہوئی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور بعض قومیں ایسی بھی گزری جنہیں سخت ترین تیز ترین چیخ نے تباہ و برباد کر دیا نسیہ منسیہ کر دیا دلا کو برباد کر دیا. ایسی بھی قومیں گزری. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ایسی بھی قومیں گزری ہیں جنہیں ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا زمین کے اندر ہم نے دھسا دیا. اور اسی طرح ایسی بھی قومیں گزری. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ایسی بھی قومیں گزری جنہیں ہم نے ڈبو دیا. آپ کو معلوم ہوگا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے شرک سے طائب ہونے کی دعوت دیتے رہے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے. لیکن ان کے قوم کے چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم اللہ رب العالمین کے عذاب کی دعوت دیتے رہے اللہ رب العالمین کے عذاب کی دعوت دیتی رہی. اور نوح علیہ السلام سے سرکشی کی راہ اپناتے ہوئے طغیان کی راہ اپناتے ہوئے کہا یا نوح قد جادلتنا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح بہت بحث ہو گئی بہت حجت ہو گئی بہت ٹال مٹول ہو گیا بہت لڑائیاں ہو گئی. یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا جتنی حجتیں ہونی تھی جتنی بحثیں ہونی تھی سب مکمل ہو چکی ہیں. فاتنا بما تعدنا فاتنا
اس عذاب کی تم دعوت دے رہے ہو کہ اگر تم ایمان نہیں لائے، تم نے رب العالمین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو تم پر عذاب کا ظہور ہوگا۔ رب العالمین کی معصیت کی وجہ سے، رب العالمین کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، رب العالمین کو وحدانیت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے تم پر رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے سرکشی کی انتہا کر دی، لے آؤ عذاب، لے آؤ تباہی، ہم دیکھ تو لیں وہ کون سا عذاب ہے، وہ کون سی تباہی ہے جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام رب العالمین سے دعا بولتے ہیں، رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب العالمین لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس روئے زمین پر کسی کافر کو آباد نہ رکھ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس سرزمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کی نسلیں کیا ہوگی، جو اولاد ان کی ہوگی سب کے سب اس کو فجور میں مبتلا ہوں گے۔ اور رب العالمین سے فریاد کی، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہو گیا ہوں، مقہور ہو گیا ہوں، میں نے انہیں رات میں دعوت دی، صبح دعوت دی، شام میں دعوت دی، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی پل ایسا نہیں تھا جن اوقات میں نے انہیں تیری دعوت نہ دی ہو، تیری طرف بلایا نہ ہو، حق کی دعوت نہ دی ہو۔ جو مایوسی کے عالم میں رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں، رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، رب العالمین سے سرگوشی کرتے ہیں، تو رب العالمین کا حکم نازل ہوتا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح بناؤ کشتی، کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار، کشتی بن گئی، کشتی بن کر تیار، رب العالمین کا حکم نازل ہوا، ہر قسم کے چرند پرند اور تمام مسلمانوں کو سوار کر لیجیے، سوار کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حالت ایمان میں نہیں ہے، حالت کفر میں ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، بلند ترین پہاڑی پر چڑھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام بیٹے کو دعوت دیتے ہیں کہ بیٹا تم آ جاؤ، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے میں کسی بلند ترین چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم، آج کوئی چائے پنا نہیں، آج کوئی نجات نہیں، من رکب نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، یہی چائے پنا ہے، یہی چائے امن ہے، یہی نجات کی کشتی ہے، اگر سوار ہو گئے تو محفوظ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سرکشی پر آمادہ، اناد پر آمادہ، تکبر پر آمادہ، دعوت قبول نہیں کرتا، آسمان سے بارش، زمین سے چشمے ابل پڑے، زمین سے چشمے ابل پڑتے ہیں، آسمان سے موسلادھار بارش کا نزول ہوتا ہے، سیلاب کی زد آ جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے کا مطلب، اس واقعے سے مطلب یہ نکالنا ہے، دیکھیے کوئی کتنا بھی خاص ہو، کوئی کتنا بھی مقرر ہو، اسے نجات نہیں مل سکتی، اسے سرخروئی نہیں مل سکتی، اسے کامیابی نہیں مل سکتی، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، قرابت داری کی بنیاد پر نہیں، اسے کامیابی مل سکتی ہے تو نیک اور عمل صالح کی بنیاد پر، نیک اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کے لیے اتفاق نہیں کیا؟ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کی؟ انہوں نے سفارش کی، رب العالمین سے التجا کی، رب العالمین سے فریاد کی، رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن رب العالمین نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح تم سوال نہ کرو، تم طلب نہ کرو ایسی چیزوں کی بابت جس کا تمہیں علم نہیں۔ تمہارے بیٹے کے اعمال کیا تھے؟ انہ عمل غیر صالح، تمہارے بیٹے کے اعمال درست نہیں ہے۔ محترم سامعین، جب انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، معصیت میں پڑ جاتا ہے، شہوات میں پڑ جاتا ہے، تو انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔
اگر وہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، رب العالمین کے سامنے سر سجود ہو کر اپنے غلطیوں پر نادم نہ ہو، تو اس کے دنیاوی اعمال اسے جہنم میں لے جا کے ڈھکیل لیں گے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے، سرخروئی کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو گے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو کامیابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، سرخروئی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، سرفرازی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ اور آگے دوسری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اگر اللہ رب العالمین کی معصیت کے شکار ہو جاؤ گے، رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگو گے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو کھلا واضح طور سے گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ محترم سامعین، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اور گناہ کرنے کے بعد یا اسی طرح ایک انسان معصیت کے ارتکاب کے بعد اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اور ایک انسان جو اچھائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے رب العالمین نے کن چیزوں کی ضمانت دی ہے؟ دیکھیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب العالمین ایسے شخص کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ انسان ہمیشہ ہمیش رہے گا، لیکن اعمال کی بنیاد پر، لیکن اچھائیوں کی بنیاد پر ہے، یہ کن ثمرات کی وجہ سے ہے؟ محترم سامعین، یہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے، جنت یہ کیا مکارہ کے ساتھ گھیر دی گئی ہے، حفت الجنت بالمکارہ، انسان اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر، اپنی آرزوؤں کے پیچھے پڑ کر، اپنی تمناؤں کے پیچھے پڑ کر لذات میں مبتلا ہو جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جرائم میں مبتلا ہو جاتا ہے، معصیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی جرائم، یہی کرائم، یہی گناہ، یہی معصیات جن میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو روک لے، تو اس شخص کے لیے رب العالمین نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ کیوں من یطیع اللہ ورسولہ، کیوں؟ اگر انسان جرائم سے رک جائے، کرائم سے رک جائے، برائیوں سے رک جائے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں میں چلے، جن چیزوں کو رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا، جن چیزوں سے منع فرمایا اس کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے، رک جائے، تو یہی گناہ ہے۔ یعنی گناہ وہ چیزیں ہیں جسے انسان کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور جب انسان گناہوں سے رک جائے گا تو جنت کی ضمانت ہے، اوامر کو بجا لائے گا تو جنت کی ضمانت ہے، منہیات سے اجتناب کرے گا تو جنت کی ضمانت ہے۔ اسی آیت کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، رب العالمین اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وذلک الفوز العظیم۔ اور دیکھ لیجئے کامیابی حقیقی معنوں میں یہی ہے، اگر کامیابی کسی کو کہا جا سکتا ہے تو یہی حقیقی معنوں میں کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے انحراف کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز کر جائے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا، رب العالمین ایسے انسان کو جہنم میں داخل کر دیں گے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا انسان جو رب العالمین کے اوامر کو ترک کر دیتا ہے، رب العالمین کے اوامر کو، رب العالمین نے جن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ
رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہو. رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے. رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان صرف اور صرف رب العالمین کو ایک جانے, رب العالمین کی اطاعت کرے, رب العالمین کو سجدہ کرے, رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اگر رب العالمین کی اطاعت سے انحراف کرتا ہے, رب العالمین کی اطاعت سے انحراف کرتے ہوئے شرک جیسی عظیم ترین برائی میں ملوث ہو جاتا ہے, تو رب العالمین اسے جہنم کا مستحق قرار دیتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ رب العالمین شرک کسی بھی کیفیت میں معاف نہیں کرنے والے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, دوسری لغزشوں کو, دوسری غلطیوں کو, دوسری خطاؤں کو رب العالمین معاف کر سکتے ہیں. تو محترم سامعین, ومن یعص اللہ ورسولہ, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, ویتعدی حدودہ, اور اس کے حدود سے متجاوز ہوتا ہے, تجاوز کرتا ہے, رب العالمین اسے ایسی جہنم میں داخل کریں گے. یدخلہ نارا, اسے جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور یہ بات جان لیجیے, وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, ایسے انسان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. رسوا کن عذاب ایسے انسان کے لیے جو رب العالمین کے اوامر کو ترک کر دیتا ہے, رب العالمین کے منہیات کا ارتکاب کرتا ہے. ایسے انسان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. اور یہ بات جان لیجیے محترم سامعین کہ انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, انسان جب لغزشوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو اس کے ذہن و دماغ میں رب العالمین کا تصور نہیں ہوتا, رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا, رب العالمین کی خشیت نہیں ہوتی, رب العالمین کا ڈر نہیں ہوتا, جبکہ اس کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ اس بات کا تصور ہونا چاہیے, اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ عبادتوں کے معاملات جتنے بھی ہیں یا یہ دنیا جو قائم ہے, انہ علیم بذات الصدور, رب العالمین کی وہ عظیم ترین ذات جو دلوں کے اسرار سے, دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے, اس کی نگاہیں ہمارے ہر حرکات پر, ہمارے ہر اعمال پر, ہمارے ہر افعال پر موجود ہیں. محترم سامعین, قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت رب العالمین کے سامنے سے ہمارے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے, ہمارے پاؤں نہیں ہلیں گے, یہاں تک کہ رب العالمین کو ہم جواب نہ دے دیں. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس, عن عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أفناه, وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه, وعن علمه ماذا عمل به. یہ 5 چیزوں کی بابت انسان سے سوال کیا جائے گا, انسان سے دریافت کیا جائے گا. یہ گناہ, یہ لغزشیں, یہ خطائیں جو بلا خوف بلا ڈر ہم ارتکاب کرتے جا رہے ہیں, رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, رب العالمین کی خشیت پیدا ہو جائے, اور آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے. آخرت کا خوف اگر ہمارے دلوں میں رچ بچ جائے اور یہ تصور ہمارے دلوں اور ذہن و دماغ میں بچ جائے کہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, اور یہ نام اعمال ہمارے رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے, رب العالمین دریافت کرے گا ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں اور بڑی سے بڑی اچھائیوں کے بارے میں, اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا. محترم سامعین, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه, 5 چیزوں کی بابت جب تک ہم جواب نہیں دے دیں گے, ہمارے دونوں پیر نہیں چلیں گے, ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے وہاں سے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس, عن عمره فيما أفناه. آج انسان کے ذہن میں یہ بسا ہوا ہے کہ جوانی کا عالم ہے, شباب کا عالم ہے, ہماری عمر 20 سال ہے, 25 سال ہے, 30 سال ہے, کتنی لغزشیں کرنی ہیں, جتنے جرائم کرنے ہیں, جتنی برائیاں کرنی ہیں, ڈاکہ ڈالنا ہے, رشوت خوری کرنی ہے, سود کھانا ہے, الغرض دوسروں کے مال کو ہڑپنا ہے, ناپ تول میں کمی کرنی ہے, بدعات کا ارتکاب کرنا ہے, فسق و فجور کا ارتکاب کرنا ہے, سب اس مدت میں کر ڈالیں, سب اس جوانی کے عالم میں کر ڈالیں, تاکہ جو بقیہ 20 سال 10 سال بچیں رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر مسلح پر مانگیں, اپنی گناہوں پر مانگیں. یہ تصور بہت ہی خطرناک تصور ہے, یہ تصور بہت ہی خطرناک تصور ہے. رب العالمین سوال کرے گا عمری فیما افنا, پوری عمر کی بابت. انسان نے اپنی پوری زندگی 50 سال دور حیات, 60 سال دور حیات, 55 سال دور حیات, جس قدر اس نے زندگی
اس دنیا کے اندر گزاری ہے کہاں بسر کی، کن اعمال میں بسر کیا، کن اچھائیوں میں بسر کیا، کن محاسن میں بسر کیا، کن جرائم میں اپنی زندگی کو گزارا، کن کرائم میں گزارا، سب کی بات سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جوانی کا دور ہے، یہ جوانی کا عالم ہے، کر لیں، کما لیں، کھا لیں، وقت آئے گا توبہ کر لیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رب العالمین کو وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، سبق یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس قسم کی لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس عالم میں ہوں گے جب کہیں کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ انسان ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیا۔ ایسا انسان قیامت کے دن جب کہیں کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا، سورج ہمارے سروں پر ہوگا، سورج کی تپش سے ہم شرابور ہوں گے، پسینوں سے شرابور ہوں گے، سورج کی تواست کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایسی کیفیت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ عرش کا سایہ، رب العالمین کا سایہ ہمیں نصیب ہو، تو چاہیے کہ اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، تباہ نہ کریں، اپنی جوانی کو رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں۔ انسان جہاں انسان سے اس کی پوری عمر کی بابت سوال کیا جائے گا، اسی میں ایک سوال وان شبابہ فیما افنا فیما ابلا، خصوصاً اس کی جوانی کی بابت بھی سوال کیا جائے گا۔ انسان سے اس کی جوانی کی بابت خصوصاً سوال کیا جائے گا کہ انسان تم نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا، کن اعمال میں برباد کیا، کن اچھائیوں میں ضائع کیا۔ محترم سامعین، آپ کو متنبہ رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو افعال کرتے ہیں، کہیں یہ افعال رب العالمین کی معصیت میں شمار نہیں کیے جائیں گے، کہیں ہمارے یہ حرکات رب العالمین کی ناپسندیدگی میں نہیں شمار کیے جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ان عمرہ فیما افنا، اسی طرح وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ دیکھ لیجیے یہ دنیا سے رب العالمین نے کیا کہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، انا خلقنا الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں پرکھیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین کون عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ بہترین اعمال کا ارتکاب کون کرتا ہے۔ تو آج ہم دنیا کے پیچھے، مال و زر کے پیچھے، درہم و دینار کے پیچھے اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیا، حلال و حرام کو بھلا دیا، اور رب العالمین اسی مال کی بابت دریافت کرے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ دولت جس کے پیچھے تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہو، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، کن وسائل سے کمایا، کیا اسباب تھے، کیا طریقے تھے جن کے ذریعے تم نے دولت حاصل کی۔ آج انسان اپنی دولت پہ بہت گھمنڈ کرتا ہے، بہت اتراتا ہے، بہت تکبر کرتا ہے، لیکن یہ دولت رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس نے صحیح ذرائع سے حاصل کیا، صحیح طریقوں سے حاصل کیا، اور اگر غلط طریقوں سے حاصل کیا، غلط ذرائع سے حاصل کیا، تو رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا، جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور رب العالمین کے سامنے اس وقت تک ہمارے پیر نہیں ہٹیں گے جب تک ہم جواب نہ دے دیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی حرص نے، مال و دولت کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زینت بن جاؤ، قبروں میں داخل ہو جاؤ۔ جب تک تم قبر میں نہیں داخل ہوگے تب تک مال و دولت کی حرص تم سے ختم نہیں ہونے والی۔ تئیس عبد الدینار، تئیس عبد الدرہم، درہم و دینار کے بدلے ہی نہ، درہم و دینار کے
اور دیکھیے قیامت کے دن جب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا تو کیا کہے گا؟ ما اغنانی مالیا، ما اغنانی مالیا، ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا۔ ما اغنانی مالیا، میری دولت نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ما اغنانی مالیا، یہ دولت جس کے پیچھے میں بھاگتا تھا، رات کا پتہ نہیں تھا، دن کا پتہ نہیں تھا، بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں تھی، جس کی دولت کے پیچھے میں نے پوری زندگی تباہ کر دی، اپنی صحت کو برباد کر دیا، اس دولت کے بارے میں انسان کہے گا ما اغنانی مالیا، میری دولت نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میری پہچان تھی، میری شراب تھی، میرا ایک مقام تھا، میرا روب و دبدبا تھا، ہلک عنی سلطانیہ، اسی روب و دبدبا نے آج مجھے برباد کر دیا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اور توق پہنا کے جہنم میں ڈال دو۔ محترم سامعین، یہ دولت جس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں، رسول کریم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان دنیا کے اندر مالی مالی، میں اتنا دولت مند انسان ہوں، میں کروڑوں کا مالک ہوں، اربوں کا مالک ہوں، خربوں کا مالک ہوں، اس کی دولت کس کام میں آنے والی؟ ما اکل فافنا، ما اکل فافنا، ما لبس فابلا، وما اعطى فاقنا۔ تین چیزیں ہیں، اگر انسان نے ان تین چیزوں میں اپنی دولت کو صرف کیا، صحیح طریقے سے استعمال کیا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ ما اکل فافنا، انسان کھایا ختم کر دیا، ما لبس فابلا، اچھے سے اچھا لباس زبطن کیا، فابلا وہ سیدھا کر دیا، وما اعطى فاقنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فاقنا اسے ذخیرہ کر دیا۔ یہی تین چیزیں ہیں، باقی جو چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے کس کام میں ہے؟ یہ دولت جو چھوڑ کر جا رہا ہے کس کام میں آنے والا ہے؟ محترم سامعین، انسان دولت کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو صحیح ذرائع میں استعمال کرے، صحیح مقصد کے تحت استعمال کرے، خرافات میں نہ ضائع کرے، عیاشیوں میں ضائع نہ کرے، لذات میں نہ ضائع کرے، شہوات میں ضائع نہ کرے، کیونکہ انسان سے دریافت کیا جائے گا ان مالہ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے، کن طریقوں سے کمایا ہے، کن ذرائع سے کمایا ہے، سوال کیا جائے گا۔ اور رب العالمین نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری عطا کردہ پاکیزہ روزی کھاؤ، ہماری عطا کردہ پاکیزہ روزی کھاؤ، اور اسی بات کو رسولوں کو دیا گیا تھا، اور اگر ہم نے پاکیزہ رزق نہیں کھایا، پاکیزہ روزی نہیں کھائی تو رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرنے والا، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرنے والا۔ اور ایک حدیث ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، ہر انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے کہ گناہوں کے کیا نقصان ہوتے ہیں، گناہوں کی کیا مضرات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا مشہور ترین قول ہے، وہ قول میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اچھائیوں کے کیا فوائد ہیں، گناہوں کے کیا نقصانات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اِنَّا لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ یہ اچھائی کا مقصد کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ یہ انسان کے چہرے میں روشنی پیدا کرتی ہے، انسان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے جب انسان اچھائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل میں خیر کی طرف ہوتی ہے، اچھائی کی لگن ہوتی ہے، خیر کے سلسلے میں وہ سماج میں خیر کو پھیلانا چاہتا ہے، اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے تو اس کا چہرہ روشن رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے مخلص ہے، اپنے بھائیوں کے لیے اچھا ہے، اور خیر الناس انفع الناس، سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان انفع الناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو ایک انسان جو اپنے بھائیوں کے لیے اچھا ہے، اپنے دوستوں کے لیے اچھا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اچھا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کا پاسدار ہے، اس کے سلسلے میں ابن عباس کہتے ہیں اِنَّا لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، کیسے اس انسان کے چہرے میں روشنی ہوتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل منور ہوتا ہے۔
وسعة فی الرزق، اور ایسے انسان کی روزی میں برکت دی جاتی ہے، ایسے انسان کی روزی کو رب العالمین بڑھا دیتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کا اعتماد رب العالمین پر ہوتا ہے، جس کا توکل رب العالمین پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رزق دیتے ہیں ایسے ذرائع سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وقوة فی البدن، اچھائیوں کے فوائد کیا ہیں، خیرات کے فوائد کیا ہیں، خیرات کی خیر کی برکتیں کیا ہے؟ وقوة فی البدن، انسان کا جسم کیا ہوتا ہے؟ تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، انسان صحت کے اعتبار سے چاق و چوبند ہوتا ہے، حرکت و نشاط میں رہتا ہے، اور جب انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین فائدہ ابن عباس کہتے ہیں وہ محبتاً فی الخلق، کہ ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر محبوب ترین بن جاتا ہے، ہر کوئی اس کا نام اچھائیوں سے لیتا ہے، خیر سے لیتا ہے، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ وہ محبتاً فی الخلق، جب انسان اچھائیوں کا ارتکاب کرے گا، جب انسان ایک دوسرے کے لیے خیر کا سوچے گا، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ایک انسان اگر اس کی سوچ یہ ہے، اس کی فکر یہ ہے کہ مجھ سے کسی کا نقصان نہ ہو، میں جہاں تک ہو سکے مجھ سے لوگوں کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، اچھائی پہنچے، تو رب العالمین بھی اس کا متعاون ہوتا ہے، رب العالمین بھی اس کا تعاون کرتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر رسول کریم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آگے ابن عباس کہتے ہیں یہ تو اچھائیوں کے فوائد تھے کہ انسان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، رزق میں وسعت دے دی جاتی ہے، جسم توانا ہو جاتا ہے، اور عوام الناس کے اندر سب سے محبوب ترین انسان بن جاتا ہے۔ لیکن جب برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب شر و فتن کا ارتکاب کرتا ہے، جب ذنوب و معصیات کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سواد فی الوجہ، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ کار بن جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے حرکات کی وجہ سے۔ اور آپ نے سنا ہوگا رب العالمین کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان اپنے لیے فساد تو پیدا ہی کرتا ہے، لیکن یہ معصیت، یہ گناہ، یہ لغزشیں انسان کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے میں پہنچا دیتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو یہ بحر و بر کے اندر فتنہ و فساد مبتلا ہے، فتنہ و فساد پایا جاتا ہے، صرف اور صرف انسان کے اعمال ہیں، انسان کے حرکات ہیں۔ تو محترم سامعین، جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل تاریک ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسم کیا ہوتا ہے؟ نہیں کو نزار بن جاتا ہے، نہیں کو نزار بن جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں کمی آ جاتی ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور عوام الناس کے اندر، سماج کے اندر یہ ایسا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مقبول ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ بن جاتا ہے، ہر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو ذکر خیر نہیں ذکر شر کرتا ہے۔ یہ اچھائیوں کے فوائد تھے، یہ معصیات کے نقصانات تھے جو ابن عباس کے قول میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی وہ حدیث دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ عز وجل، رواہ ترمذی، کہ معصیت سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، کیونکہ یہ معصیت، یہ گناہ کیا ہے؟ حل سخط اللہ، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب معصیت کی وجہ سے آتا ہے، ناراضگی کی وجہ سے آتا ہے، جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، انسان جب مسلسل جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، کرائم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول کریم کی حدیث ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے كانت نقطة سوداء في قلبه، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ اور کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر توبہ کر لے، ونزع، اس گناہ سے رک جائے، واستغفر، استغفار کر لے، سقي قلبه، تو اس کا دل پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔
انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، نادم ہو، شرمندہ ہو، تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، لیکن وہ اپنے گناہوں پر مصر ہے، ارتکاب کر رہا ہے، زادت، تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے چلے جاتا ہے، حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو چھا جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّهِينُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، تو یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے افعال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور ایک بات جان لیجیے، انسان جو لغزشوں سے، خطاؤں سے بنا ہے، انسان کیا ہے؟ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوگا، لغزشوں کا ارتکاب ہوگا، غلطیوں کا صدور ہوگا، اور اگر غلطیوں کا صدور نہ ہو، لغزشوں کا ارتکاب نہ ہو، تو انسان نہیں فرشتہ بن جائے گا، انسان نہیں فرشتہ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب بکم، کہ اللہ رب العالمین تم کو ختم کر دے گا، اور تمہارے بدلے ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، فیستغفرون، غلطیاں کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے اللہ رب العالمین سے، فیغفر لہم، تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، خالص دل کے ساتھ توبہ کرو، پوری سچائی کے ساتھ توبہ کرو۔ اور رسول کریم نے کہا كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ ہر انسان خطا کرتا ہے، لغزشیں کرتا ہے، اور بہترین خطاوار کون ہے؟ التوابون، وہ انسان جو توبہ کرتا ہے، وہ انسان جو توبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ایسا انسان رب العالمین کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے، شرمندہ نہ ہو، تو ایسے انسان ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ محترم سامعین، میرے موضوع کا، میرے عنوان کا دو پہلو تھا، ایک رشوت، گناہ کبیرہ، تو یہ چند باتیں تھی جو گناہ کی بابت تھی، کہ ایک انسان جو مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مسلسل لغزشوں کا ارتکاب کرتا ہے، مسلسل خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ خطائیں، لغزشیں انسان سے لازم و ملزوم ہیں، یہ لغزشیں ختم نہیں ہوں گی، یہ خطائیں ختم نہیں ہوں گی۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس سے غلطی کا صدور ہو، اس سے لغزش کا صدور ہو، تو ان سے توبہ کرے۔ اور یہ لغزشیں کیوں ہوتی ہیں، یہ لغزشیں کیوں صادر ہوتی ہیں؟ انسان کبھی اپنی جسمانی اور طبعی کمزوریوں کی بنا پر، کبھی خواہشات نفس سے مغرور ہو کر، کبھی اہل و عیال کی محبت میں مجبور ہو کر مختلف جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کبھی اپنے نفس سے مغلوب ہو کر مختلف کرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ یہ کچھ چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھے، اللہ رب العالمین کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو گیا تو انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اور کبھی نادم بھی نہیں ہوگا۔ انسان اگر اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کا تصور ختم ہو گیا، اس کے ذہن سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے یہ تصور ختم ہو گیا کہ رب العالمین ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسا انسان صرف اور صرف معصیت میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا وہ مشہور ترین حدیث جبریل، جس کے اندر رسول کریم علیہ السلام سے جبریل امین نے سوال کیا تھا احسان کی بابت کہ احسان کیا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو، رب العالمین تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارا یہ تصور ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ
نہیں پیدا ہو سکتی، یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا، تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا ہو جائے کہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دونوں کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ ڈر پیدا ہو جائے گا، یہ خشیت پیدا ہو جائے گی، تو رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ حدیث دیکھیے رب العالمین نے، رسول کریم نے بیان فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، جس بھی حال میں رہو، جس بھی کیفیت میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، عوام الناس میں رہو، تنہائی میں رہو، جس بھی محفل میں رہو، رب العالمین کا ڈر تمہارے سامنے ہونا چاہیے، رب العالمین کا تقوی تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت واقبل السیئۃ بالحسنۃ تمحوہا۔ اور ایک بات جان لیجیے، لغزشوں کا صدور ہوگا، برائیوں کا صدور ہوگا، گناہوں کا صدور ہوگا، تو جب یہ گناہ کا صدور ہو تو فوراً نیک اعمال انجام دو، فوراً نیک اعمال کا ارتکاب کرو۔ یہ نیک اعمال تمہاری معصیت کو ختم کر دیں گے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اور اگر کبائر ہیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے سر سجود ہوں اور پابندیاں کریں نمازوں کی، پابندیاں کریں نمازوں کی، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھیں، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہارا معاون بن جائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم رب العالمین کے معاون بن گئے، رب العالمین کے مددگار بن گئے، تو رب العالمین تمہارا معاون بن جائے گا۔ اگر تم ایک قدم چلو گے اچھائیوں کی طرف، تو اچھائیاں تمہاری طرف 10 قدم پر چلیں گی۔ تم سوچو، تم بڑھو، رب العالمین تمہارا معاون بن جائے گا۔ محترم سامعین، رب العالمین ہمارا معاون ہے، مددگار ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھائیوں کے خوگر بنیں، محاسن کے خوگر بنیں، برائیوں سے اجتناب کریں، معصیات سے اجتناب کریں۔ یہ چند باتیں تھیں گناہوں کے تعلق سے۔ ایک اہم ترین چیز جس بات پر گفتگو کرنی تھی وہ تھی رشوت۔ محترم سامعین، رشوت کہتے کسے ہیں؟ رشوت کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم لغوی طور سے بتائیں تو لغوی اور اصطلاحی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں ڈول کو کہتے ہیں، جو کنویں کے اندر ڈول ڈالا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، اسے رشا کہتے ہیں، اسی سے رشوت آتا ہے۔ اور اصطلاح میں بعض علماء نے جو اس کی تعریف کی ہے، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رشوت وہ چیز ہے جو آدمی کسی حاکم، کسی قاضی یا کسی صاحب استطاعت شخص کو، کسی پاورفل انسان کو یا کسی غیر حاکم کو اس مقصد کے تحت دیتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں صادر ہو، یا وہ انسان رشوت اس مقصد کے تحت دیتا ہے کہ اسے اعلیٰ ترین منصب پر، اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر دیا جائے۔ یہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے۔ یوں تو رشوت کے سلسلے میں مختلف علماء نے مختلف تعبیریں، مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن جو بہترین تعریف کی گئی ہے وہ اس تعریف کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تعریف جسے علامہ جوچانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، مانیوتی لإبطال حق اور لإحقاق باطل، وہ ہے کہ جو حق کو باطل کرنے کے لیے، حق کو باطل کرنے کے لیے اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے دیا جائے، وہ رشوت ہے، اسے رشوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، تو رشوت قدم قدم پر ہمیں نظر آئے، قدم قدم پر ہمارا پورا ماحول، پورا سماج، پوری سوسائٹی اس عظیم ترین لعنت میں ملوث ہے، اس عظیم ترین بیماری میں ملوث ہے۔ رشوت کیا ہے؟ ایک انسان جو کمزور ہے، ایک انسان جو طاقتور انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر غریب کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے رشوت کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان رشوت کے ذریعے سماج کو کھوکھلا کرتا ہے، سماج کے حساس ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے، قانون کے اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو رشوت دے کر سماج کے اندر ناانصافی کو پروان چڑھاتا ہے، امن کو تباہ کرتا ہے، انارکی کو پھیلاتا ہے، انتشار کو پھیلاتا ہے، خلفشار کو پھیلاتا ہے، اسی رشوت کے ذریعے۔ یہ رشوت
ملک کو برباد کرتا ہے، قوموں کو برباد کرتا ہے، افراد کو تباہ کرتا ہے، ملتوں کو تباہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے الراشی والمرتشی لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ لعنت ہے، وعید ہے، فٹکار ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اذا دخلت الرشوۃ من الباب خرجت الامانۃ من القوہ، جب رشوت کسی دروازے سے داخل ہوتی ہے، جب رشوت ایک جگہ سے داخل ہوتی ہے تو امانت معمولی سی سوراخ سے نکل جاتی ہے۔ جب رشوت کہیں داخل ہو گئی، رشوت کہیں سے داخل ہو گئی کسی کھلے دروازے سے، تو پھر وہاں امانت کا تصور نہیں ہوگا، وہاں خیر کا تصور نہیں پایا جائے گا، وہاں شر کا تصور پایا جائے گا۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اسی طرح حاکموں کو رشوت دے کر ایک دوسرے کے حقوق کو غصب نہ کرو معصیت کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، حالانکہ تمہیں علم ہے۔ یہ رب العالمین نے واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ ناجائز حقوق، ناجائز طریقوں سے دوسروں کے اموال کو ہڑپ نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں چیزیں نہیں پائی جاتی، دوسرے کی زمین کو ہڑپنے کے لیے، دوسرے کے حقوق کو ہڑپنے کے لیے ہم لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کی رشوت دے دیتے ہیں، یہی ہمارا حال ہے۔ اور رب العالمین نے اسی سے متنبع فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے رشوۃ الحاکم من السحت، کہ حاکم کو، قاضی کو یا کوئی اعلیٰ ترین عہدے پر قابض ہے، بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے رشوت دی جا رہی ہے تو ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ رشوت کے دوسرے جو الفاظ قرآن میں ذکر ہے، لفظ رشوت نہیں مذکور ہے، لیکن دوسرے الفاظ جو سحت کے نام سے مذکور ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحتاً منع فرمایا ہے کہ دوسرے کے حقوق کو غصب نہ کیا جائے رشوت کے ذریعے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ، کسی مومن کا، کسی مسلم کا مال اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ خوش دلی کے ساتھ پوری رضامندی کے ساتھ وہ آپ کو نہ دے دے۔ آج انسان غصب کرتا ہے لوگوں کی زمینوں کو، لوگوں کی جائیداد کو، رشوت کے بلبوتے پر، طاقت کے بلبوتے پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن یہی زمین، یہی جگہ، یہی پراپرٹی آپ کی گردن کا توق بنا دی جائے گی، آپ کی گردن کا ہار بنا دی جائے گی۔ اگر آپ نے نام قبضہ کیا ہے معمولی سی زمین پہ اگر کسی کی حق کی ہے تو قیامت کے دن آپ کے گردن کا توق بنا دی جائے گی۔ محترم سامعین، رشوت، یہ رشوت جرائم کی لسٹ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی تباہی ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ لیکن ایک انسان ہے جس کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، جس کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور وہ انسان اتنا کمزور ہے کہ اب طاقت کے بلبوتے پر اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر سکتا، اپنی زمین کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا، تو ایسا انسان بحالت مجبوری، اگر اسے بحالت مجبوری، علماء نے، جمہور علماء نے لکھا ہے کہ بحالت مجبوری اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایسا انسان رشوت دے سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو دوسرے کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، دوسرے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے، دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، آج ہمارے معاشرے میں چیز رائج ہے، آج ہمارے معاشرے میں چیزیں رائج ہیں۔ خصوصاً ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنی کاروباری رقابت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد ہیں جن کی پہچان ہے بڑے بڑے پولیس والوں سے، وہ انہیں 5، 10، 15 کی رشوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی گاڑی کو چیک کرو، فلاں کی گاڑی کو پکڑ لو۔ یہ حالات ہیں۔ اسلام نے منع فرمایا ہے، اسلام نے منع فرمایا ہے دوسروں کو اذیت پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے۔ یہ رشوت سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے اس وبا سے، اس جرم سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے تائب ہوں، گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں،
توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ رشوت, زناکاری اور اس طرح جیسے تمام ترین بڑے بڑے جرائم سے اجتناب کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر بات بولنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, سماج کے اندر جو چیزیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں, ہمیں توفیق دے کہ ہم عوام الناس کو ان پر متنبہ کر سکیں, عوام الناس کو آگاہ کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم حق بات بول سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راہ پر گامزن کر. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں, نہیں ہیں. اے اللہ تو ہمیں کوٹے گویائی سے نواز. اے اللہ ہمیں حق بات بولنے کی جرأت عطا کر اور ہمیں توفیق دے کہ جو بھی جرائم سماج میں پنپ رہے ہیں, جو بھی کرائم سماج میں پنپ رہے ہیں, اور سماج کے جو ذمہ دار افراد ہیں یا سماج کے اندر جن کے شناخت ہے, پہچان ہے, ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں, ان کے ساتھ یکجا ہوں, متحد ہوں اور انہیں متنبہ کریں کہ اس سماج کے اندر پھیلے ہوئے جرائم پر عوام الناس کو متنبہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و جزاک. لیکن آپ نے کافی تفصیل سے موضوع پر کچھ ہے ہمارے سامنے کرم, جیسا کہ آپ نے سماج فرمایا کافی تفصیلی انداز میں کہ گناہ کی کیا نقصانات ہیں, گناہ کے کیا مضرات ہیں سماج کے اوپر. اسی طرح سے گناہ کی اگر قسمیں کی جائیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں, گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی, جس کی تفصیل آپ نے سماج فرمائی. آپ نے اور ہم نے بارہ حدیثیں سنی ہیں جس کی فضیلتیں قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے کہ ہم وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور خیر کا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو وہ ساری چیزیں گناہ صغیرہ ہوتی ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو جن کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے, جس کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. امام ظاہری رحمہ اللہ نے القبائر کے نام سے کتاب کی تصنیف کی. کتاب القبائر کے نام سے یہ کتاب موضوع ہے, لوگوں کے درمیان مدارت ہے. اس پہ علامہ ظاہری رحمہ اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا ہے. کبیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ان خصوصیات سے الگ میں باہر ہے. یعنی اگر بندہ نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ اس سے ختم نہیں ہوتے. ہم نے جس گناہ کا آج ذکر کیا اور جس گناہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے رشوت, اس کا تعلق بھی اسی گناہ سے ہے, گناہ کبیرہ سے. گناہ کبیرہ کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس کے لیے بندے کو توبہ کرنا ضروری ہے, کمپلسری ہے, لازم ہے. اس کا سب سے بڑا پہلا حصہ ہم نے شرک کے بارے میں سنا. اسی طرح سے اس کے بعد پھر رشوت کی کیا خامی ہے, کیا نقصانات ہے سماج کے ذریعے سوسائٹی کے اندر, کہ ایک انوسنٹ پرسن, ایک معصوم انسان جس کا کوئی جرم نہیں ہوتا, کوئی غلطی نہیں ہوتی, اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور اس پر الزام اور احکام لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. مختلف بری روحیں, برے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, یا پھر ہمارا آپس ہی کا کوئی بھائی آپسی معاملوں کو ہتھیانے کے لیے, غصب کرنے کے لیے, اس پر قبضہ کرنے کے لیے اس گناہ کا استعمال کرتا ہے, رشوت کا استعمال کرتا ہے, جس کے ذریعے سے اس اللہ کی زمین, اللہ کی پوتر زمین کے اندر خرابی اور اس کو پولوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے اس بھارت کو, ہمارے اس عزیز ہندوستان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سسٹم کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے سماعت کیا, ہم نے سنا کہ ہمارا یہ اسلام کیسے اس دھرتی سے اس برائی کو روکنے کے لیے, زمین پر اس دھرتی پر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ میں, آپ اور ہم میں کا ہر مسلمان اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنی زندگی میں لازمی طور پر اپنائے اور ہمارے اخوان کو اس سے باخبر کرنے کی کوشش کرے, اب اسے بتلانے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ہم سنی طرح سے نظر انداز کریں, اگنور کریں. ہمیں ان تعلیمات کو دوسروں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمارا معاون و مددگار نیک کاموں پر دین کی بات کو پھیلانے کے لیے